نے اتارا ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے، ایک ایک آیت پہ رک کے پڑھیے، آیات پہ غور کیجئے، آیات پہ سوچئے، اور جب اس طرح قرآن کو پڑھو گے، اس طرح قرآن کو یاد کرو گے، میرے آقا نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، مالک کہے گا پڑھ پڑھ میرے بندے، قرآن کو پڑھ جیسے تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجے چڑھتا جا، جہاں تیری زبان سے آخری آیت نکلے گی وہی تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ اور افسوس، انگلش پڑھانے کے لیے ہم نے اپنے بچوں کے لیے ٹیوٹر رکھے ہیں یا نہیں؟ اس کو 500 ریال دینے کے لیے بھی تیار ہیں، اس کو 700 ریال دینے کے لیے بھی تیار ہیں، بیالوجی کے لیے بھی ٹیچر ہے، کیمسٹری کے لیے بھی ٹیچر ہے، لیکن قرآن جیسے نانی اماں نے پڑھا دیا، جیسے دادی اماں نے پڑھا دیا، نہ اس کے حروف، نہ اس کے مخارج، نہ اس کی الفاظ، نہ تجوید کے قواعد، کچھ نہیں علم۔ اس کو ہم نے بس وقت گزاری کے لیے پارٹ ٹائم چیز سمجھی بھی، اور اصل سارا زور وہ دنیا کی تعلیم پہ ہے، وہ اس تعلیم پہ ہے جس کو حاصل کرنے سے دنیا کے اندر مقام تو پالو گے، اور اس تعلیم کو بالکل بھول چکے جس کے حاصل کرنے کے جواب میں عرش والا اپنے نبی کو کہتا ہے، نبی اپنے اللہ کے حکم سے اعلان کرتے ہیں خیرکم خیرکم، دنیا کے اندر بادشاہ بھی ہیں، دنیا کے اندر وزراء بھی ہیں، امراء بھی ہیں، امیر لوگ بھی ہیں، دنیا میں بے بہا قومیں ہیں، لیکن محمد کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سب سے بہتر، ہر آدمی سے بہتر، پوری کائنات کا نچوڑ ہے، سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی ٹینشن نہیں، اس کے لیے کوئی پروگرام نہیں، یہ فکر ہے بچہ ڈاکٹر بن جائے، یہ فکر ہے بچہ انجینئر بن جائے، یہ فکر نہیں ہے بچہ مسلمان بن جائے، قرآن کا قاری بن جائے، قرآن پڑھنے والا جاننے والا بن جائے۔ اور آپ کا بیٹا دنیا کی جتنی بڑی ڈگری حاصل کرنے کے بعد مر جائے، قیامت کے دن آپ کو اس کا کچھ نہیں ملنے والا، اور اگر وہ قرآن کا حافظ ہو، قرآن کا عالم ہو، عامل ہو، اس کو تو رہنے دیجئے ایک طرف، مالک اس کے ماں باپ کے سر پہ وہ تاج رکھے گا کہ دنیا اس کو دیکھ کے رش کیا کرے گی، وہ چمکتا ہوا تاج۔ پوچھنے والے پوچھیں گے یہ کون ہے؟ یہ شہداء ہیں، یہ انبیاء ہیں، یہ اولیاء ہیں؟ جواب ملے گا یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو رب کے کلام کا حافظ بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قرآن کو آواز سنوار کر اچھی آواز سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت علقمہ کو مالک عز و جل نے بڑی ہی پیاری آواز دی، بڑی خوبصورت آواز دی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضا حضرت علقمہ کو بلا کر کہا کرتے تھے علقمہ قرآن سناؤ، علقمہ قرآن سناؤ، اور جب علقمہ قرآن پڑھتے پڑھتے خاموش ہو جاتے، ابن مسعود کہا کرتے تھے فداک ابی و امی، اور پڑھ، تجھ پہ میرے باپ قربان، میری ماں قربان، اور پڑھ، میں تیری زبان سے قرآن اور سننا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن الصوت زینت القرآن، پیاری آواز، اچھی آواز یہ قرآن کی زینت ہے، یہ قرآن کا حسن ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، دوسرا وہ بدنصیب جس سے اللہ کے پیارے حبیب اظہار براءت کر رہے ہیں، نفرت کر رہے ہیں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ پتہ ہے یہ آپ نے فرمان کیوں جاری کیا تھا اور کب جاری کیا تھا؟ 3 صحابی رسول اللہ کے گھر آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آقا گھر پہ نہ تھے، آپ کی گھر والیوں سے، مومنوں کی ماؤں سے پوچھا تھا ہمارے نبی کی گھر کی عبادات کا کیا منظر ہے؟ مومنوں کی ماں نے کہا تھا تمہارا آقا رات کو جاگتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، بیویوں کے حق بھی ادا کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، افطار بھی کرتا ہے۔ وہ صحابی سوچنے لگے ہائے ہائے، پیروں کی سوچ کو دین بنانے والوں، مولویوں کی سوچ کو دین سمجھنے والوں، اماموں کی سوچ کو حرف آخر جاننے والوں،
یہ سوچ پیر و ملا کی نہیں ہے، یہ سوچ محمد کے شاگرد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کی نہیں ہے، 3 کی ہے۔ لیکن کائنات میں کسی کی سوچ دین نہیں ہوا کرتی جب تک محمد کی مہر نہ لگ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان تینوں نے سوچا یہ تو آقا ہے، رسول ہے، نبی ہے، اگلے پچھلے معاف ہیں، ان کی یہ کیفیت ہے، ہم جب تک ان سے بڑھ کر ان سے زیادہ عمل نہیں کریں گے ہمیں کیا ملے گا؟ ایک نے عہد کیا آج کے بعد رات کو کبھی نہیں سوؤں گا، ساری رات جاگ کر تہجد پڑھتے ہوئے گزار دوں گا۔ ہمارے ہاں بھی اولیاء کا نام انہی میں لیا جاتا ہے جو کہتے ہیں جی آپ کیا ہو۔ ہمارے جو پیر صاحب تھے 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے۔ مولوی زکریا صاحب نے لکھا ہے فضائل صدقات میں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے۔ حنیفہ کیسے پیدا ہو گئی؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کس کی دعوت ہے؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ صحابی رسول نے کہا میں ساری رات نہیں سوؤں گا، تلاوت کیا کروں گا، قرآن پڑھا کروں گا، عبادت کیا کروں گا۔ دوسرے نے کہا اچھا میں عورتوں سے شادی کروں گا نہیں، نہ بیوی نہ بچے نہ جھنجھٹ، بس 24 گھنٹے فارغ ہو کر اللہ اللہ کروں گا۔ ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں ہمارے جو اولیاء اللہ تھے وہ دریا راوی کے کنارے پہ نکل کے ساری زندگی دریاؤں میں گزار دی، صحراؤں میں گزار دی، جنگلوں میں گزار دی۔ بڑے اللہ والے تھے، بڑے پہنچے ہوئے تھے، بڑے پیر تھے، بڑے بزرگ تھے، بڑے نیک تھے، دنیا سے تعلق ہی نہیں تھا، ساری دنیا کو چھوڑ کر ساری زندگی ایک جھوپڑی بنا کے جنگل میں عبادت کرتے 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 گزار دی۔ ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں رات کو نہیں سوؤں گا، تیسرے نے کہا میں روزے ہی رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں، مومنوں کی مائیں بتاتی ہیں آپ کے 3 شاگرد آئے تھے اور یہ کہہ کر گئے۔ آقا علیہ السلام واپس لوٹتے ہیں، اپنے ان ساتھیوں کو پکڑتے ہیں، پوچھتے ہیں تم نے یہ کہا؟ کہا جی آقا ہم نے یہ کہا۔ نیت ان کی اچھی تھی، نیت تو بری نہیں تھی نا۔ آپ نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں۔ سنو میں روزے بھی رکھتا ہوں، اصوم و افطر، افطار بھی کرتا ہوں، اصلی وارقد، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سو بھی جاتا ہوں، واتزوج النساء، میں نے عورتوں سے نکاح بھی کر رکھا ہے۔ تم کہتے ہو ساری رات نہیں سوؤں گا، یہ سنت محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں سوتا ہوں جاگتا ہوں۔ عائشہ فرماتی جب دیکھتی میں ہاتھ ہلاتی آقا کو بستر پہ سویا ہوا دیکھتی، تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلتی آقا کو مصلی پہ کھڑا ہوا دیکھتی۔ میں روزے بھی رکھتا، میں افطار بھی کرتا ہوں، میری بیوی بھی ہے۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، اگر تم بھی میری سنت کو، میرے طریقے کو، میرے راستے کو چھوڑ کر اس سے آگے قدم اٹھاؤ گے، محمد اعلان فرماتے ہیں تم مجھ سے نہیں ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا سوچ لیجئے، اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک لیجئے، رسول علیہ السلام کی کتنی سنتیں ہیں جن سے ہم منہ موڑ لیتے ہیں۔ صرف منہ نہیں موڑتے، نفرت بھی کرتے ہیں۔ ایک ہے کہ گناہ کا احساس رہے اور ہم منہ موڑیں، اور ایک ہے کہ ہم رسول کی سنت سے دشمنی کریں، نفرت کریں، عداوت کریں، بغض کریں۔ پردے میں چھپی ہوئی عورت دیکھ کر ہمیں اچھا لگتا ہے یا غصہ آتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ دیہاتی دور کی عورت، میری بیوی بن ٹھن کے، میری خوشی اس میں ہے، میری بیوی میرے ساتھ نکلے، پروگرام اٹینڈ کرے، دعوتوں میں جائے، فنکشن اٹینڈ کرے، میرا دوست آتا ہے پروگرام کے اندر اپنی بیوی کو ساتھ لاتا ہے، میری برقعے میں پڑی رہتی ہے۔ برقعے سے نفرت، داڑھی، یہ رسول کی سنت ہے۔ کتنے ہیں وہ جن کو رسول کی اس سنت سے نفرت ہے؟ کتنے ہیں جو داڑھی والوں کو دیکھ کر ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی سنت کا محافظ نظر آ رہا، اور کتنے ہیں جو داڑھی دیکھ کر دانت پیستے ہیں، مولوی، اسے کیا پتا، مولوی، ملا، ملوٹا، صوفی، ملوانا۔
آپ کی سنت سے نفرت کرنے والوں کے لیے رسول کا ایک ہی فرمان، فلیس منی، اگر تم منہ موڑو محمد کی سنت سے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے